خواتین و حضرات، غالب انسٹیٹیوٹ ہم سب ڈرامہ گروپ کی جانب سے آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ ہم سب ڈرامہ گروپ مہینے کی پہلی اور 15 تاریخ کو خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور اس سلسلے کی 5ویں کڑی میں ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے ہیں۔ غالب کے خطوط جو انہوں نے مختلف شخصیات کو مختلف زمانے میں لکھے، ان کے انتخاب کے ساتھ میں اپنے 4 اہم فنکاروں یعنی جناب محمد ناصر صاحب، جناب جاوید حسن صاحب، جناب سید عباس حیدر صاحب اور محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ کے ساتھ میں محمد کاظم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ غالب نے خطوط لکھے اور آسان زبان میں خطوط لکھے۔ ان خطوط کی قرأت سے پہلے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ ہمارے سامعین کا، ہمارے ناظرین کا اور ہمارے فنکاروں کا ہم سب ڈرامہ گروپ اور غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے استقبال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے ہمارے پروگرام جا رہا ہے، لوگ بہت اس کو پسند کر رہے ہیں۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جناب سید عباس حیدر صاحب، جناب جاوید حسن صاحب، محمد ناصر صاحب، سعدیہ رحمان صاحبہ اور تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اور آپ سے درخواست ہے پروفیسر محمد کاظم صاحب کہ اس کو پروگرام کو شروع کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ادریس صاحب۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ ہم مختلف شخصیات کے نام لکھے غالب کے خطوط کے انتخاب کو آپ کے سامنے ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کے لیے اپنے فنکاروں کو زحمت دیتے ہیں، اور آج ہمارے سامنے پھر وہ 4 فنکار موجود ہیں۔ اور غالب نے اپنے خطوط سے نہ صرف یہ کہ اس زمانے کو پیش کیا، اس زمانے کے بارے میں اپنی رائے پیش کی، یا خود زندگی کے بارے میں بھی ہمیں بہت ساری رائے ملتی ہے۔ جیسے برٹش گورنمنٹ سے، برٹش سرکار سے تو انہیں وظیفہ بعد میں بند کر دیا گیا تھا، لیکن بہت سے ایسے نواب، رؤسا اور امرا تھے جو انہیں وظیفہ دیا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ بہانہ کچھ بھی ہوا کرتا تھا، وہ شیر کی اصلاح کا بہانہ ہو یا وہ کسی اور بہانے سے، لیکن غالب کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی مدد کرنے والوں میں ایک شخصیت کے نواب رئیس رامپور، جو 100 روپے کا وظیفہ انہیں دیا کرتے تھے ہر مہینے، اور اس کا علم بھی ہمیں خود غالب کے خطوط سے ہی ملتا ہے کہ جیسے انہوں نے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام خط لکھا تھا، اور اس میں لکھا ہے 2 جملے دیکھیں کہ رئیس رامپور 100 روپے مہینہ دیتے ہیں، سال گزشتہ ان کو لکھ بھیجا کہ اصلاح نظم حواس کا کام ہے اور میں اپنے حواس میں نہیں ہو پاتا، متوقع ہوں کہ اس خدمت سے معاف رہوں، جو کچھ مجھے آپ کی سرکار سے ملتا ہے عوض خدمات سابقہ میں شمار کیجیے۔ یا پھر وہ ایک خط لکھتے ہیں یہ اپنے نواب طلب علی خان کو۔ طلب علی خان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی انہیں وظیفہ دیا کرتے تھے اور ان کی مدد کیا کرتے تھے کہ ان دنوں میں متفرقات کے قرض دار سرگرم تقاضا بلکہ آمادہ شور و غوغا تھے، 200 روپے کی ہنڈوی سراہی آب حیات ہو گئی، دام مرگ سے نجات ہو گئی۔ یعنی وہ پیسے کا جو طلب ان کو تھا یا پیسے کی جو ضرورت تھی، وہ مختلف طریقے سے، مختلف طرح سے پوری ہوا کرتی تھی، اور وہ کبھی اپنے شاگرد کے نام خط میں لکھتے ہیں، کبھی نواب کو خود براہ راست خط میں لکھتے ہیں، کبھی شاعری کی اصلاح کے لیے ان کو پیسے دیے جاتے تھے، یا کبھی پھر ان کی مدد کے لیے۔ ایسے ہی خطوط بہت سے شاگردوں کو لکھے ہیں، اور ان میں سے ایک اہم شاگرد ان کے نواب یوسف مرزا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی نواب طلب علی خان کے بارے میں بتایا، ویسے نواب یوسف مرزا ایک اہم شاگرد ان کے رہے، ان کے مداح رہے ہیں، ان کی شاعری کے مداح، ان کے نثر کی مداح، ان کی شخصیت کے مداح۔ میں جناب جاوید حسن صاحب سے گزارش کروں گا، جو ہمارے فنکار ہیں، خود ڈرامے پر
ریسرچ ہے ان کی، ڈرامہ کرتے ہیں، ڈرامہ کھیلتے ہیں، ڈرامے کی سرگرمیوں سے مستقل وابستہ رہتے ہیں، اور غالب کے خطوط مسلسل ہمارے ساتھ پیش کر رہے ہیں. تو میں جاوید حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ نواب یوسف مرزا کے نام جو خط ہیں ان میں سے ایک خط کا یہ قرأت آپ فرمائیں. جناب جاوید حسن صاحب. بہت شکریہ سر. جیسا کہ آپ نے حکم دیا، نواب یوسف مرزا کے نام ایک مختصر خط ہے اور دوسرا خط بھی حاضر خدمت ہے. میری آواز آ رہی ہے سر؟ بے شک. جی. کوئی ہے ذرا یوسف مرزا کو بلائیو. لو صاحب وہ آئے. میاں میں نے کل خط تم کو بھیجا ہے، مگر تمہارے ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے. اب سن لو. تفضل حسین خان اپنے ماموں معید الدین خان پاس میرٹھ ہے. شاید دلی آیا ہو مگر میرے پاس نہیں آیا. والد ان کے غلام علی خان اکبر آباد میں ہیں، مکتب داری کرتے ہیں، لڑکے پڑھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں. تم لکھتے ہو کہ 50 محل واجد علی شاہ کے کلکتے گئے. تمہارے ماموں محمد قلی خان کے خط میں لکھتے ہیں کہ شاہ اودھ بنارس آ گئے. اس خبر کو اس خبر کے ساتھ منافات نہیں ہے. ادھر سے آپ بنارس کو چلے ہوں، ادھر سے بیگمات کو وہاں بلایا ہو، مگر میری جان ہم کو کیا. عالم پسے مرگ ماہ چے دریا چے سراہب. اواخر اپریل 1856. دوسرا خط ہے سر. اے میری جان، اے میری آنکھیں، زہجران طفلے کے درخاک رفت، چھ نالی کے پاک آمد و پاک رفت. وہ خدا کا مقبول بندہ تھا. وہ اچھی روح اور اچھی قسمت لے کر آیا تھا. یہاں رہ کر کیا کرتا. ہرگز غم نہ کرو، اور ایسی ہی اولاد کی خوشی ہے تو ابھی تم خود بچے ہو. خدا تم کو جیتا رکھے. اولاد بہت. نانا نانی کے مرنے کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اپنی اجل سے مرے ہیں. بزرگوں کا مرنا بنی آدم کی میراث ہے. کیا تم یہ چاہتے تھے کہ وہ اس عہد میں ہوتے اور اپنی آبرو کھوتے؟ ہاں، مظفر الدولہ کا غم من جملہ واقعات کربلائے معلی ہے. یہ داغ ماتم جیتے جی نہ مٹے گا. والد کی خدمت بجا نہ لانے کا ہرگز افسوس نہ چاہیے. کچھ ہو سکتا ہو اور نہ کیا ہو تو مستحق ملامت ہوتے. کچھ ہو ہی نہ سکے تو کیا کرو. اب تو فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ رہیے کہاں اور کھائیے کیا. مولانا کا حال کچھ تم سے مجھ کو معلوم ہوا، کچھ تم مجھ سے معلوم کرو. مراقے میں حکم دوام حبس بحال رہا، بلکہ تاکید ہوئی کہ جلد دریائے شور کی طرف روانہ کرو، چنانچہ تم کو معلوم ہو جائے گا. ان کا بیٹا ولایت میں اپیل کیا چاہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو ہونا تھا سو ہو لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظر جی کو سلام کہنا اور کہنا کہ حال اپنا مفصل تم کو لکھ چکا ہوں. وہ دہلی اردو اخبار کا پرچہ اگر مل جائے تو بہت مفید طلب ہے، ورنہ خیر کچھ محل خوف و خطر نہیں ہے. حکام صدر ایسی باتوں پر نظر نہ کریں گے.
میں نے سکہ کہا نہیں، اور اگر کہا تو اپنی جان اور حرمت بچانے کو کہا، یہ گناہ نہیں۔ اور اگر گناہ بھی ہے تو کیا ایسا سنگین ہے کہ ملکہ معظمہ کا اشتہار بھی اس کو نہ مٹا سکے؟ سبحان اللہ۔ گولہ انداز کا بارود بنانا اور توپیں لگانی اور بنک گھر اور میگزین کا لوٹنا معاف ہو جائے، اور شاعر کے 2 مصرے معاف نہ ہوں۔ ہاں صاحب، گولہ انداز کا بنوئی مددگار ہے اور شاعر کا سالہ بھی جانبدار نہیں۔ لو حضرت امیر لو حضرت میر عنایت حسین صاحب کل آئے۔ میر ارتضا حسین صاحب کا خط دے دیا، اینک لگا کر خوب پڑھا، کہہ گئے ہیں کہ اس کا جواب کل لاؤں گا۔ میں تو صبح کو یہ خط روانہ کرتا ہوں، وہ آج یا کل جب خط لاویں گے اس کو خداگانہ لفافے میں روانہ کر دوں گا۔ مظفر مرزا دیکھیے کب تک آوے اور مجھ سے کیوں کر ملے۔ ایک لطیفہ پرسوں کا سنو۔ حافظ ممو بے گناہ ثابت ہو چکے، رہائی پا چکے، حاکم کے سامنے حاضر ہوا کرتے ہیں، املاک اپنی مانگتے ہیں، قبض و تصرف ان کا ثابت ہو چکا ہے، صرف حکم کی دیر۔ پرسوں وہ حاضر ہیں، مسل پیش ہوئی، حاکم نے پوچھا حافظ محمد بخش کون؟ عرض کیا کہ میں۔ پھر پوچھا کہ حافظ ممو کون؟ عرض کیا کہ میں۔ اصل نام میرا محمد بخش ہے، ممو ممو مشہور ہوں۔ فرمایا یہ کچھ بات نہیں، حافظ محمد بخش بھی تم، حافظ ممو بھی تم، سارا جہان بھی تم، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی تم، ہم مکان کس کو دیں؟ مسل داخل دفتر ہوئی، میاں ممو اپنے گھر چلے آئے۔ ہاں صاحب، خواجہ بخش درزی کل سہپہر کو میرے پاس آیا، میں نے جانا ایک ہاتھی کوٹھے پر چڑھایا، کہتا تھا کہ آغا صاحب کو میری بندگی لکھ بھیجنا۔ میرن صاحب آج کل پانی پت کو جایا چاہتے ہیں، میر کاظم علی ابن میر قلندر علی الور سے آئے ہوئے سلطان جی میں اترے ہوئے ہیں۔ دن 15 ہوئے، محمد قلی خان میری ملاقات کو آئے تھے، علی جی میں رہتے ہیں، رضا شاہ پاٹودی گئے ہوئے ہیں، میر اشرف علی ابن میر اسد علی مرحوم نے رہائی پائی، ابھی املاک کی درخواست نہیں دی۔ ہماری بھابھی صاحبہ یعنی زوجہ میر احمد علی خان مغفور اپنی حویلی میں چین کر رہی ہیں، ایک آدھ دن میں جاؤں گا۔ خدا جانے جمعے کے دن ناظر جی کی درخواست پر کیا گزری، اس وقت تک ان کا کوئی خط نہیں آیا، دھیان لگا ہوا ہے، زیادہ کیا لکھوں۔ جون جولائی 1859۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ جاوید حسن صاحب۔ خواتین حضرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ غالب نے کس طرح ایک خط میں مختلف واقعات، مختلف حالات، لطیفے اور مختلف انداز میں اپنی باتیں پیش کی ہیں۔ کچھ ہو ہی نہ سکے تو کیا کروں، اب تو فکر یہ پڑی ہوئی ہے کہ رہیے کہاں اور کھائیے کیا، کہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا بالکل شروع میں کہ اپنی ضرورت وہ بیان کرتے تھے، اپنے حالات وہ بیان کرتے تھے اور طلب بھی کرتے تھے۔ یہاں بھی اس طرح کے جملے ہیں کہ رہیے کہاں اور کھائیے کیا، ایسے حالات ہیں، اور ان کے ان حالات میں کچھ حد تک تو سچائی ہے اور بہت حد تک اس میں یہ تھا
کہ وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا کرتے تھے. کہ ہمیں وہ خط بھی یاد ہوگا کہ اب بوند بارش ایک دن ہو تو میں ایک دن برسے تو معلوم ہوا کہ ایک مہینے تک چھت پر ٹپکتی ہے. اور اس طرح کے جملے ان کے خط میں بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. تو گویا کہ ان کے خط دلچسپ بھی ہیں، معلوماتی بھی ہیں، اور کبھی کبھی گمراہ کن بھی ہوتے ہیں. تو ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر، ایک طالب علم کے طور پر، ہمیں جب ان کے خط کا مطالعہ کریں تو تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو اور آنکھوں کو اور دلوں کو بھی کھلا رکھنا چاہیے کہ اس میں ہر طرح کی گنجائش موجود ہے اور اس کو یہ کریں. اسی طرح سے انہوں نے مرزا حاتم علی مہر کو بھی جو خط لکھے ہیں اس میں بھی مختلف حالات بیان کیے ہیں انہوں نے. اور آپ نے گزشتہ دنوں بھی جو جن خط کی ڈرامائی قرأت ہوئی وہ بھی ملاحظہ فرمایا. اور اب آج پھر محمد ناصر صاحب جو ایک بہت اہم فنکار ہیں، غالب کے مداح ہیں اور ہم ان کے مداح ہیں. تو وہ ناصر علی صاحب کا ناصر صاحب جو ہیں وہ مرزا حاتم علی مہر کا خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ خود بزبانی محمد ناصر سنیے اور پھر غالب اور ناصر دونوں کی داد دیجیے. محمد ناصر صاحب. بہت بہت شکریہ پروفیسر کاظم صاحب. حکم کی تعمیل میں حاتم علی مہر صاحب کے 2 خطوط قارئین سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. پہلا خط کچھ یوں شروع ہوتا ہے: مرزا صاحب، ہم کو یہ باتیں پسند نہیں. 65 برس کی عمر ہے، 50 برس عالم رنگ و بو کی سیر کی. ابتدائے شباب میں ایک مرشد کامل نے یہ نصیحت کی ہے کہ ہم کو زہد و ورع منظور نہیں، ہم مانے فسق و فجور نہیں. پیو، کھاؤ، موج اڑاؤ، مگر یہ یاد رہے کہ مصری کی مکھی بنو، شہد کی مکھی نہ بنو. سو میرا اس نصیحت پر عمل رہا ہے. کسی کے مرنے کا وہ غم کرے جو آپ نہ مرے. کیسی اشک فشانی، کہاں کی مرثیہ خوانی. آزادی کا شکر بجا لاؤ، غم نہ کھاؤ. اگر ایسے ہی اپنی گرفتاری سے خوش ہو تو چننا جان نہ صحیح، مننا جان صحیح. میں جب بہشت کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر مغفرت ہو گئی اور ایک قصر ملا اور ایک حور ملی، اقامت جاودانی ہے اور اسی ایک نیک بخت کے ساتھ زندگی یعنی زندگانی ہے، اس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے. ہائے ہائے، وہ حور اجیرن ہو جائے گی، طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی. وہی زمردی خاک اور وہی طوبہ کی ایک شاخ، چشم بددور وہی ایک حور. بھائی ہوش میں آؤ، کہیں اور دل لگاؤ. زن نوکن اے دوست در ہر بہار، کہ تقویم پارینہ ناید بکار. مرزا مظہر کے اشعار کی تضمین کا مسدس دیکھا: فکر سراپا پسند، ذکر بہما جہت ناپسند. اپنے نام کا خط میں ان اشعار کے مرزا یوسف علی خان عزیز کے حوالے کیا. مکرمی نواب محمد علی خان صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، پروردگار ان کو سلامت رکھے. مولوی عبد الوہاب صاحب کو میرا سلام. دم دے کے مجھ سے فارسی عبارت میں خط لکھوایا. میں منتظر رہا کہ آپ لکھنؤ جائیں گے، وہ عبارت جناب قبلہ و کعبہ کو دکھائیں گے، ان کے مزاج اقدس کی خیر و عافیت مجھ کو رقم فرمائیں گے. اب میں کیا جانوں کہ حضرت میرے وطن میں جلوہ افروز ہیں. یار در خامو ماں گردے جہاں میں گردیم. اب مجھے ان سے یہ استدعا ہے کہ دستک خاص سے مجھ کو خط لکھیں اور لکھنؤ نہ جانے کا سبب اور جناب قبلہ و کعبہ کا حال جو کچھ معلوم ہو وہ اس خط میں درج کریں. جون 1860 عیسوی غالب. دوسرے خط میں
کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب آپ کا غم افزا نامہ پہنچا، میں نے پڑھا، یوسف علی خان عزیز کو پڑھوا دیا، انہوں نے جو میرے سامنے اس مرحومہ کا اور آپ کا معاملہ بیان کیا، یعنی اس کی اطاعت اور تمہاری اس سے محبت، سخت ملال ہوا اور رنج کمال ہوا۔ سنو صاحب، شعراء میں فردوسی اور فقہ میں حسن بصری اور عشاق میں مجنو، یہ تین آدمی تین فن میں سر دفتر اور پیشوا ہیں۔ شاعر کا یہ کمال ہے کہ وہ فردوسی ہو جاوے، فقیر کی انتہا یہ ہے کہ حسن بصری سے ٹکر کھائے، عاشق کی نمود یہ ہے کہ مجنو کی ہم ترائی نصیب ہو۔ لیلا اس کے سامنے مری تھی، تمہاری محبوبہ تمہارے سامنے مری، بلکہ تم اس سے بڑھ کر ہوئے کہ لیلا اپنے گھر میں اور تمہاری معشوقہ تمہارے گھر میں مری۔ بھائی مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے، خدا ان دونوں کو بخشے اور ہم تم دونوں کو بھی کہ زخم میں مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں مغفرت کرے۔ 40-42 برس کا یہ واقعہ ہے، بآں کہ یہ کوچا چھوٹ گیا، اس فن سے میں بیگانہ محض ہو گیا، لیکن اب بھی کبھی کبھی وہ ادائیں یاد آتی ہیں، اس کا مرنا زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ جانتا ہوں کہ تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی، صبر کرو۔ اور اب ہنگامہ عشق مزاجی چھوڑو، سادی اگر عاشقی کنیو جوانی، عشق محمد بست تو آل محمد، اللہ بس ماں سوا ہوس، جون 1860 عیسوی، غالب۔ شکریہ۔ بےحد شکریہ جناب محمد ناصر صاحب۔ خواتین و حضرات، دیکھا آپ نے کہ غالب نے کس دلچسپی سے اس خط کو لکھا ہے، اور اس میں ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہیں جو دلچسپی کا ہی باعث نہیں ہے، بلکہ ضرب المثل کے طور پر بھی کئی جملے ان کے استعمال ہوتے ہیں، جو ان میں سے ایک اس خط میں بھی آپ نے دیکھا کہ مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ کہ یہ جو ایک طرح کا قول ہے کہ مغل بچے بھی عجب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں، اور خود انہوں نے ایک ڈومنی کو مارنے کا ذکر کیا ہے، جس ڈومنی کا ذکر بار بار آتا ہے، اور بلکہ اس پر ایک جو ڈرامہ لکھا گیا ہے، حسن صاحب نے محمد حسن صاحب نے جو ڈرامہ لکھا ہے، اس میں اس ڈومنی کو بہت اہم طور پر پیش کیا ہے۔ اور سریندر ورما نے قید حیات ایک ڈرامہ لکھا ہے جو خاص کر ڈومنی پر ہی مرکوز ہے۔ وہ ڈرامہ قید حیات سریندر ورما کا غالب کی زندگی پر ہے، وہ ڈومنی کو مرکز میں رکھ کر انہوں نے لکھا ہے۔ تو جس ڈومنی کا ذکر یہاں آتا ہے، اور ان ریسرچر کو، ان ڈرامہ نگاروں کو ان خطوط سے کافی مدد ملی اور ملتی ہے۔ تو ایک دلچسپ خط آپ نے محمد ناصر صاحب سے سماعت فرمایا، بہت ہی خوبصورت پیشکش، اور ایسے ہی ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ کار، ہونہار فنکار، بلکہ میں یہ کہوں کہ فنکاروں کے فنکار بنانے والے فنکار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری مراد سید عباس حیدر صاحب سے ہے، اور انہوں نے ان کو آج وہ جو جس خط کو وہ پیش کریں گے، وہ بھی خط بہت دلچسپ اور غالب کے بےحد قریبی، بےحد پسند کرنے والے، غالب کے دلدادہ میر مہدی مجروح کے نام خط ہے۔ اس خط میں سے خط کی قرأت جناب سید عباس حیدر صاحب ڈرامائی پیشکش کریں گے، ڈرامائی قرأت فرمائیں گے۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سید عباس حیدر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ میر مہدی مجروح کے نام خط کی قرأت فرمائیں۔ سید عباس حیدر صاحب۔ شکریہ پروفیسر کاظم صاحب۔
یہ خط میر مہدی مجروح کو غالب نے لکھا. واہ حضرت، کیا خط لکھا ہے. اس خرافات کے لکھنے کا فائدہ؟ اما بات اتنی ہی ہے کہ میرا پلنگ مجھ کو ملا، میرا بچھونا مجھ کو ملا، میرا حجام مجھ کو ملا، میرا بیت الخلا مجھ کو ملا. رات کا وہ شور کوئی آئیو شروع ہو گیا. میری جان بچی، میرے آدمیوں کی جان بچی. اکنون شب من شبست وہ روزم روزست. بھائی تم نے یہ نہ لکھا کہ میرن صاحب کو میرا خط پہنچا نہ پہنچا. میں گمان کرتا ہوں کہ نہیں پہنچا. اگر پہنچتا تو بے شک وہ تمہاری نظر سے گزرتا اور میرن صاحب اس کی اصل حقیقت تم سے پوچھتے. اور اس صورت میں یہ بھی ضرور تھا کہ تم اس واہیات کے بدلے مجھ کو وہ رودات لکھتے جو میرن صاحب میں اور تم میں پیش آئی. بس اگر جیسا کہ میرا گمان ہے خط نہیں پہنچا تو خیر جانے دو. ہاں اگر خط پہنچا ہے تو میرن صاحب کے خط کے جواب لکھوانے میں تم نے میرا دم ناک میں کر دیا تھا. اب ان سے میرے خط کے جواب کا تقاضا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بھئی یہ حسن بھی کیا چیز ہے. نادر کا اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا حسین آدمی کا ڈر ہوتا ہے. تم ان سے خواہش وصال کرتے ہوئے ڈرو. بھئی میرے خط کے جواب کے باب میں کیوں نہیں کہتے نہ صاحب نہ، یہ کچھ بات نہیں نہ. میرے خط کا جواب ان سے لکھوا کر بھجواؤ. بھئی دیکھو یہاں کا حال وہ ہے جو تم دیکھ گئے ہو. پانی گرم، ہوا گرم، تپس مستولی، اناج مہنگا. اور ہاں وہ بیچارہ منشی میر احمد حسین کا بھتیجا، اب میر امداد علی عاشوق کا بیٹا محمد میر شب گزشتہ کو گزر گیا. آج صبح کو اس کو دفن کر آئے. ہائے ہائے، جوان صالح پرہیزگار مومنین کا پیش نماز تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجتہد العصر کا حکم بجا لاؤں گا اور نہ رئیس کو بلکہ مدار المحام ریاست کو لکھوں گا. رئیس میرے سوال کا جواب قلم انداز کر جائے گا اور مدار المحام امر واقعی لکھ بھیجے گا. مجتہد العصر کو دعا کہنا اور یہ خط پڑھا دینا. میرن صاحب کو دعا اور کہنا کہ بھلا صاحب تم نے ہمارے خط کا جواب نہیں لکھا، ہم بھی تمہاری طرز کا تتبع کریں گے. حکیم میر اشرف علی کو دعا کہنا اور کہنا کہ اگر تم میں ان میں راہ و رسم تعزیت و تہنیت ہو تو میر احمد حسین کو خط لکھو. اور یہ بھی ان کو معلوم ہو کہ حفیظ یہاں آیا ہوا ہے. قبائل تمہارے یہی ہیں، اگر وہاں کچھ رسائل حاصل ہو تو خیر، ورنہ یہاں کیوں نہ چلے آؤ. میں بھولا نہیں تجھ کو اے میری جان، کروں کیا کہ یہاں گر رہے ہیں مکان. بھئی برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے. قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے. میں جس مکان میں رہتا ہوں عالم بے خان کے کٹرے کی طرف کا دروازہ گر گیا. مسجد کی طرف کے دالان کو جاتے ہوئے جو دروازہ تھا گر گیا. سیڑھیاں بس گرا ہی چاہتی. صبح کے وقت بیٹھنے کا حجرہ جھک گیا.
छतें छलनी हो गई हैं। मियां मेघ घड़ी भर बरसे तो छत घंटा भर बरसे। किताबें, कलमदान सब तोशा खाने में। फर्श पर कहीं लगन रखा हुआ, कहीं चिलमची धरी हुई। अब खत कहां बैठकर लिखूं? 5-4 दिन से जरा कुछ फुर्सत है। मालिक मकान को फिक्रे मरम्मत है। आज एक अम की सूरत नजर आई। कहा कि आओ मीर मेहदी के खत का जवाब लिखूं। भाई, अलवर की नाखुशी, राह की मेहनत कशी, तब की हरारत, गर्मी की शरारत, यास का आलम, कसरत अंदो गम, हाल की फिक्र, मुस्तकबिल का ख्याल, तबाही का रंज, आवारगी का मलाल, जो कुछ कहो वो कम है। बिलफेल तमाम आलम का एक सा आलम है। हाँ, सुनते हैं कि नवंबर में महाराजा को इख्तियार मिलेगा। हाँ मिलेगा, मगर वो इख्तियार ऐसा होगा जैसा खुदा ने खल्क को दिया है, यानी सब कुछ अपने कब्ज़े कुदरत में रखा, आदमी को बदनाम किया। बारे रफ़े मर्ज का हाल लिखो, खुदा करे तब जाती रही हो, तंदुरुस्ती हासिल हो गई हो। मीर साहब कहते हैं तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। हाँ, पेशे मिसरा मिर्जा कुर्बान अली बेग सालिक ने क्या खूब बहम पहुंचाया है। भाई मुझको पसंद आया है। तंदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। मुश्ताहिदुल असर मीर सरफराज हुसैन साहब को दुआ। हा मीर अफजल अली साहब कहाँ हैं हजरत? भाई यहां तो इस नाम का कोई आदमी नहीं। लखनऊ के मुश्ताहिदुल असर के भाई का नाम मीरन साहब था। जयपुर के मुश्ताहिदुल असर के भाई मीरन साहब क्यों ना कहलाएं? हाँ, भाई मीरन साहब, भला उनको हमारी दुआ कहना। सुबह जुमा 26 सितंबर 1862 ईस्वी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अब्बास हैदर साहब। खातिन हजरात, एक दिलचस्प खत के आपने सुना सैयद हैदर साहब, सैयद अब्बास हैदर साहब की जुबानी। और जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था कि मैं घड़ी भर बरसे तो छत घंटा भर बरसे, या फिर मुकफ़ा आपने बहुत सारे जुमले इसमें देखे कि हमेशा जब गालिब को कुछ चाहिए होता है, जब किसी से कुछ मांगना होता है, तो पहले अपनी मुसीबत बयान करते हैं। और यहाँ भी उसकी एक झलक आपको देखने को मिली। मुकफ़ा इबारत की भी झलक देखने को मिली। जो खतूत की क़रत अब तक हुई है उनमें बाज़ में अलकाब हैं, मुखातिब किया है, बाज़ में नहीं किया है। अब जैसे देखिए कितना दिलचस्प मुकफ़ा इबारत है, लेकिन दिलचस्प क्या है कि बरसात का हाल ना पूछो, खुदा का कहर है, कासिम जान की गली सादत खां की नहर है। ये कहर और नहर, या उसके बाद भी उन्होंने कि जैसे कम है और आलम है, वो कम है आलम है, या इस तरह के बहुत सारे मुकफ़ा जुमले आपको, मुकफ़ा अल्फाज आपको देखने को यहाँ मिले। खातिन हजरात, बहुत ही दिलचस्प क़रत हो रही है और जी तो ये चाहता है कि बस सुनते चले, लेकिन चूंकि हमें अख्ताम की तरफ भी पहुंचना है और उस अख्ताम की तरफ पहुंचने के लिए एक और बहुत ही अहम फनकार, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, खुद बहुत अच्छी रिसर्चर, रेडियो, स्टेज, टेलीविज़न की बहुत अहम फनकार, हिदायतकार, खुद रिसर्चर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ड्रामा निगार हैं। मेरी मुराद सादिया रहमान साहिबा से है कि सादिया साहिबा ने जिस तरह से काम किया है, गुज़िश्ता दिनों खुद टेलीविज़न के लिए जो प्रोग्राम बनाए हैं, रेडियो पर जिस तरह के प्रोग्राम आपने किए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक रिसर्च की बहुत अहम मिसाल है और देखने के काबिल है वो प्रोग्राम।
آج وہ نواب علاؤالدین خان علائی کے نام لکھے خطوط کی قرأت فرمائیں گی، اور خود آپ دیکھیں کہ کس طرح کے خطوط ہیں، تھوڑے سے مطلب طویل خط ہیں، لیکن دیکھیں کہ بہت ہی دلچسپ ہیں، اور خود سعدیہ رحمان صاحبہ جس طرح سے پیش کرتی ہیں، جس طرح سے پڑھتی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو میں آپ کے اور سعدیہ رحمان صاحبہ کے بیچ مزید مخل نہ ہوتے ہوئے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ سعدیہ رحمان صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور غالب کے خطوط کی ڈرامائی قرأت فرمائیں۔ سعدیہ رحمان صاحب۔ شکریہ کاظم صاحب۔ جو پہلا خط ہے جواب بھیجو ہوگا۔ آج صبح کو بھائی صاحب کے پاس گیا۔ بھائی ضیاء الدین خان اور میاں شہاب الدین خان بھی وہیں تھے۔ مولوی صدر الدین میرے سامنے آئے۔ حکیم محمود خان کے طور پر معالجہ قرار پایا ہے، یعنی انہوں نے نسخہ لکھ دیا ہے، سو اس کے موافق حبوب بن گئی ہیں۔ نقو کی دوائیں آج آ کر بھیگیں گی، کل حبوب کے اوپر وہ نقو پیا جائے گا۔ مگر انداز و ادا سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حضرت مریض کی اور ان کے ہوا خواہوں کی رائے میں قصد اس استعلاج کا مذبذب ہے، نسخے کی حقیقت کو میزان نظر میں تول رہے ہیں۔ استاد میر جان بھی تھے، نیم نامعقول مرزا اسد بیگ بھی تھے۔ سب طرح خیریت ہے۔ کل تمہارے خط میں 2 بار یہ کلمہ مرقوم دکھا کہ دلی بڑا شہر ہے، ہر قسم کے آدمی وہاں بہت ہوں گے۔ اے میری جان، یہ وہ دلی نہیں ہے جس میں تم پیدا ہوئے ہو، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم نے علم تحصیل کیا ہے، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شابان بیگ کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے، وہ دلی نہیں ہے جس میں 7 برس کی عمر سے آتا جاتا ہوں، وہ دلی نہیں ہے جس میں 51 برس سے مقیم ہوں۔ ایک کیمپ ہے، مسلمان اہل حرفہ یا حکام کے شاگرد پیشہ، باقی سراسر ہنود۔ معزول بادشاہ کے ذکور جو بقیت السیف ہیں وہ 5-5 روپے مہینہ پاتے ہیں۔ اناس میں سے جو پیرزن ہیں وہ کٹنیاں اور جوانین کسبیاں۔ عمرہ اسلام میں سے اموات گنو۔ حسن علی خان بہت بڑے باپ کا بیٹا، 100 روپے روز کا پنسندار، 100 روپے مہینہ روزینہ دار بن کر نامرادانہ مر گیا۔ میر نصیر الدین باپ کی طرف سے پیر زادہ، نانا اور نانی کی طرف سے امیر زادہ، مظلوم مارا گیا۔ آغا سلطان بخشی محمد علی خان کا بیٹا، جو خود بھی بخشی ہو چکا تھا، بیمار پڑا، نہ دوا نہ غذا، انجام کار مارا گیا۔ تمہارے چچا کی سرکار سے تجہیز و تکفین ہوئی؟ آہیا کو پوچھو۔ ناظر حسین مرزا جس کا بڑا بھائی مقتولوں میں آیا، اس کے پاس 1 پیسہ نہیں، ٹکے کی آمد نہیں۔ مکان اگرچہ رہنے کو مل گیا ہے، مگر دیکھیے چھوٹا رہے یا ضبط ہو جائے۔ بڈھے صاحب ساری املاک بیچ کر نوشے جاں کر کے بیک بینی و 2 گوش بھرت پور چلے گئے۔ ضیاء الدولہ کی 500 روپے کرائے کی املاک و گزاشت ہو کر پھر قرخ ہو گئی۔ تباہ خراب لاہور گیا، وہاں پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ قصہ کوتا، قلعہ اور جھجر اور بہادر گڑھ اور بلب گڑھ اور فروخ نگر، کم و بیش 30 لاکھ روپے کی ریاستیں مٹ گئیں، شہر کی عمارتیں خاک میں مل گئیں۔ ہنرمند آدمی یہاں کیوں پایا جائے؟ جو حکمہ کا حال کل لکھا ہے وہ بیان واقع ہے۔ صلاح اور زوحات کے باب میں جو حرف مختصر میں نے لکھا ہے اس کو بھی سچ جانو۔
اپنے والد ماجد کی طرف سے خاطر جمع رکھو. صحرا سیب کا گمان ہرگز نہ کرو. خدا چاہے تو استعمال اعارجات کے بعد بالکل اچھے ہو جائیں گے، اور اب بھی خدا کے فضل سے اچھے ہیں. ہنگام نیم روز یکشنبہ 16 فروری 1862. عافیت کا طالب غالب. اب جو دوسرا خط ہے وہ کچھ اس طرح ہے. یار بھتیجے، گویا بھائی مولانا علائی، خدا کی دہائی، نہ میں ویسا ہوں گا جیسا نیئر سمجھا ہے اور تم مجھ کو لکھ چکے ہو، یعنی خفقانی اور خیال تراش. نہ میں ویسا ہوں گا جیسا مرزا علی حسین خان بہادر سمجھے ہوں گے. اے کاش کے ہر آنچے ہستم دانت. دو جانے میں میرا انتظار اور میرے آنے کا تقریب شادی پر مدار. یہ بھی شبہ ہے انہی جنون کا جس سے تمہارے چچا کو گمان ہے مجھ پر جنون کا. زمیندار میں نہ تھا کہ ایک زمیندار مجھ کو بلاتا، گویا میں نہ تھا کہ اپنا ساز و سامان لے کر چلا جاتا. دو جانے جا کر شادی کماؤں اور پھر اس فصل میں کہ دنیا کرۂ نار ہو، لوہارو بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں اور پھر اس موسم میں کہ جاڑے کی گرمی بازار ہو. کل استاد میر جان صاحب نے تمہارا خط مجھ کو دکھایا ہے. میں نے ان کو جانے نہ جانے میں متردد پایا ہے. جائیں نہ جائیں، میں اپنی طرف سے ترغیب کرتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. غلام حسن خان اگر کسی وقت آ جائیں گے تو ان کو تمہاری تحریر کا خلاصہ خاطر نشاں کروں گا. حق سبحانہ تعالیٰ ان دونوں صاحبوں کو یا ایک کو ان میں سے توفیق دے، یا مجھ کو طاقت یا تم کو انصاف کہ میرے نہ آنے کو دلی کی دل بستگی پر محمول نہ کرو. مجھ کو رشک ہے جزیرہ نشینوں کے حال پر عموماً اور رئیس فروخ آباد پر خصوصاً کہ جہاز سے اتر کر سرزمین عرب میں چھوڑ دیا. آہا ہا، پڑیے گھر بیمار تو کوئی نہ ہو تیماردار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو. کلیات کے انتباہ کا اختتام اپنی زیست میں مجھ کو نظر نہیں آتا. قاطع برہان کا چھاپا تمام ہو گیا. حق التصنیف کی ایک جلد میرے پاس آ گئی، وہ تمہارے ام نامدار کی نظر ہوئی. باقی جلدیں جن کا میں خریدار ہوں اور درخواست میری مطبع میں داخل ہے، جب تک قیمت نہ بھیج دوں کیوں کر آئے. روپے کی تدبیر میں ہوں، اگر بہم پہنچ جائے تو بھیج دوں. تمہارے پاس جو قاطع برہان پہنچی ہے اگر چھاپے کی ہے تو صحیح ہے. جہاں تردد ہو غلط نامہ ملحقہ میں دیکھ لو. زیادہ انکشاف منظور ہو مجھ سے پوچھ لو، اور اگر قلمی ہے تو درجہ اعتبار سے ساکت ہے. اس کو میری تالیف نہ سمجھو بلکہ مجھ کو مول لے لو اور اس کو پھاڑ ڈالو. آج یوم الخمیس 19 جون المبارک 12 پر 3 بجے تمہارا خط آیا. ادھر پڑھا ادھر جواب لکھنے بیٹھا. یہاں تک لکھ چکا تھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی آئے. تمہارا خط ان کو دیا، وہ پڑھ رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں. ابر آیا ہوا ہے، ہوا سرد چل رہی ہے. یوم الخمیس 19 جون 1862. شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. بہت خوب، بہت شکریہ سعدیہ رحمان صاحبہ. دوستو آپ نے دیکھا کہ غالب نے اس خط، یہ 2 خطوط کی جو قرأت ہوئی، آپ نے دیکھا کہ یہاں کی کس دلچسپ انداز سے غالب نے ان خطوط میں اپنی حقیقت، موسم کا حال، زمانے کی بے ثباتی اور وہ دور جو ہے پورا، اس دور کو کس طرح سے پیش کیا ہے کہ خدا کی دہائی، نہ میں ویسا ہوں گا جیسا نیّر سمجھا ہے اور تم مجھ کو لکھ چکے ہو. یا پھر کہ پہلے خط کا ہی جو تھا اس کی شروعات جس طرح سے ہوئی تھی
کل تمہارے خط کا جواب بھیج چکا ہوں، پہنچا ہوگا. اور جو ابھی آخری خط جو سعدیہ صاحبہ نے پیش فرمایا اس میں یہ ابر آیا ہوا ہے، ہوا سرد چل رہی ہے. تو زمانے کی بے ثباتی، موسم کا حال، خود غالب کے اقوال، غالب کے وہ مقفع مسجع عبارتیں اور غالب کی وہ بزلہ سنجیاں، ان تمام کا نمونہ ان کے خطوط میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور آج جن خطوط کی قرأت کی گئی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس میں بھی وہ تمام رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، ان کی زندگی کے، موسم کے، زمانے کے، ان کے رشتہ داروں کے، ان کے شاگردوں کے اور ان کے چاہنے والوں کا ذکر جس طرح سے خطوط میں ہوا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اور جس کو کہتے ہیں کہ ہما جہد مختلف رنگوں کے، یہ غالب کی ہی شخصیت تھی جو اس انداز سے اس طور پر اپنے خطوط میں زمانے کو سمیٹ سکتی تھی، موسم کو سمیٹ سکتی تھی، لوگوں کو سمیٹ سکتی تھی اور خود اپنی زندگی، اپنے حالات، اپنے واقعات کو بیان کر سکتے تھے. اور جن الفاظ میں، جس زبان میں بیان کیا ہے اس سے پہلے نہ تو اس زبان میں بیان کیا گیا تھا اور اس کے بعد بھی حالانکہ سلیس زبان لکھی جانے لگی، لیکن یہ جو انداز ہے کہ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے، یہ تھے غالب کی شخصیت. تو خواتین و حضرات، آج ہمارے 4 اہم فنکار جاوید حسن صاحب، محمد ناصر صاحب، جناب سید عباس حیدر صاحب اور سعدیہ رحمان صاحبہ نے غالب کے خطوط کی ڈرامائی قرأت آپ کے سامنے پیش کی، مختلف خطوط پیش کیے. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، وہ ان لوگوں کا بھی جو ہمارے ساتھ یہاں براہ راست جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا بھی جو فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان لوگوں کا بھی جو یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور ان لوگوں کا بھی جو فیس بک پر بعد میں ہمیں دیکھیں گے، یوٹیوب پر بعد میں ہماری رپورٹنگ دیکھیں گے اور یقیناً ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے. میں شکر گزار ہوں مشتاق صاحب کا، ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کے ان کے علاوہ صدیق رحمان قدوئی صاحب کا، رخسانہ جلیل صاحبہ کا، کہ جن کی سرپرستی میں، جن کی رہنمائی میں ہم لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کی انیشیٹو کی وجہ سے. تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہمارے ادبی تاریخ میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑیں گے. میں جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہم سب ڈرامہ گروپ کی طرف سے، غالب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، ایوان غالب کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں. جناب ڈاکٹر. بہت شکریہ، بہت شکریہ پروفیسر محمد کاظم صاحب. یقیناً دیکھیے، میں نے پورا پروگرام آج کا بہت غور سے اس کو سنا اور دیکھا اس پروگرام کو. واقعی میں اس کے پورے پروگرام کا جو آپ نے ایک ایک نوک پلک، زبان اور انداز کس طرح سے اس کو بیان کرنا ہے، کاظم صاحب جس طرح کی محنت آپ لوگوں نے کی ہے اس پروگرام کو شروع کرنے میں، پوری دنیا کے اندر آپ یقین جانیے کہ اتنا بہترین فیڈ بیک مل رہا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں. اور جو انداز بیان دیکھیے، میں دیکھ رہا تھا ہمارے سب سے یہ کہوں کہ جونیئر ہمارے جاوید صاحب ہیں، لیکن بہت بہترین طریقے سے انہوں نے جو ہے تمام خطوط پیش کیے ہیں. اور ناصر صاحب ہیں، سعدیہ رحمان صاحب ہیں، عباس بھائی کو تو میں بھی 3-4 روز پہلے جو تھا فیس بک پہ دیکھا کہ وکیل بنے ہوئے ہیں یہ، اور انہوں نے زبردست اس کے اندر جو ہے جیسے جو ہے بحث کی ہے. اس کے علاوہ آج میں نے دیکھا کہ جو اس کے اندر غالب کی واپسی کے کچھ ڈائیلاگ تھے وہ پیش کیے گئے، وہ خطوط کے وہ کچھ حصے جو تھے وہ آج پیش گئے. سعدیہ رحمان صاحبہ نے بھی پیش کیا، عباس بھائی نے بھی پیش کیے، ناصر صاحب نے بھی وہ پیش کیے. تو یوم اس کے غالب کی واپسی کی بھی ایک یاد ہو گئی. اور واقعی میں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں پانچوں حضرات کی، جس طرح سے محنت آپ لوگ کرتے ہیں. اور ایک مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ پروگرام سے 1 ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے آپ بڑی ریہرسل کرتے ہیں اور ایک ایک چیز کا جو ہے خیال رکھا جاتا ہے. تو میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا بہت کامیاب جا رہا ہے، جس طرح کا فیڈ بیک ہم لوگوں کو مل رہا ہے. اچھا، ہمارے ڈاکٹر محمد اسامہ صاحب ہمارے ہر پروگرام میں اس سے پہلے بھی جتنے بھی نشر ہوئے ہیں ان میں سب میں آپ شامل رہے ہیں. اور میں کاظم بھائی کیونکہ ہماری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، کاظم صاحب، عباس حیدر صاحب، محمد ناصر صاحب، جاوید صاحب، سعدیہ رحمان صاحبہ، اسامہ صاحب اور تمام ناظرین کا جو اس پروگرام کا ہمارے سماعت فرماتے ہیں، ان کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مشکور ممنون ہوں، شکر گزار ہوں.
اور یہی گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے آئندہ اب جو 15 تاریخ کو چھٹی قسط اس کی پیش کی جائے گی، اس میں آپ سبھی حضرات جو ہے شرکت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔